بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے ہی تھک جاؤ گے، لیکن دولت بے شمار پاؤ گے۔ آپ نے صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس میں مبارک کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ 7 دن میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسا روحانی وظیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے، تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں جیسے کہ 7 دنوں سے منسوب کیا گیا ہے۔ جس شخص پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرتے ہیں تو بندہ چند دنوں میں ہی اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اس سے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انسان کے لیے رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے اور رازق بھی وہی ہے۔ وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس کی دعا کی الگ ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر رحم فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی ملتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے جب بھی مانگو، چاہے کچھ بھی مانگو، تو صرف اور صرف عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق ہی مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل نہیں رہتی، نہ ہی ان کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ اسی لیے دعا ہمیشہ اچھی ہی مانگا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا ہو تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل نہیں ہوئی ہیں، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ پاک کے بندو، دعا کرنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے، تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اکثر بندے کہتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ کون کون سے اسباب و وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال و طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا، اسی قدر زیادہ مستجاب و دعوات ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں پہنچ کر حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی دونوں ہاتھ بلند کر کر اللہ پاک کو پکارے گا تو حرام ذرات سے حاصل ہونے کے بعد اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ سیدنا سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں مستجاب دعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ میرے دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اطب مت اما کا تکن مستجاب دعوا، اپنا کھانا پینا شک و شبہ سے پاک رکھو تو مستجاب دعوات بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، صرف حلال رزق کماؤ، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگو، دن رات صبح شام غرض ہر وقت ہتھیلیاں پھیلا کر مانگو۔ لیکن جو شخص انتہائی عاجزی اور انکساری سے جب سب سو رہے ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے اور نیکیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس قدر رزق عطا فرمائے گا کہ وہ بندہ خود حیران رہ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں آخر کہاں سے آ گئی ہیں۔ اکثر افراد پریشان رہتے ہیں، کئی قرضوں میں جکڑے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوتے ہیں،
اب تو قرضہ اس قدر ہے کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، قرضے تو اوپر جا رہے ہیں لیکن رزق آ ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی صحابی کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا، مسلسل نقصان ہی ہوتا ہے۔ انہیں دولت چاہیے، رزق چاہیے، لیکن وہ نہیں مل رہا۔ چند افراد کہتے ہیں کہ ہر وقت دولت نہیں مانگنی چاہیے، تو انہیں جواب ہے کہ خوب دولت مانگو اور اسے حاصل کرنے کی جستجو کوششوں میں لگے رہو، کیونکہ آپ دولت حاصل کر کے ہی دوسرے غریب انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کریں۔ تو دولت مانگنے کوئی بری بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ناظرین کرام، آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، آپ نے اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 7 دن کے اندر ہی کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 7 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ پاک و صاف ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے، تو اس کے بعد چلتے پھرتے یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ ایک دن میں صبح اور شام جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں، چاہے آپ پورے دن اور رات میں 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھ لو، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں شام کو بھی آئے تب بھی آپ اس کو لگاتار پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے لا تعداد مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کے اول اور آخر 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی کوئی خاص خط مقرر نہیں ہے، آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے، بے شک 1000 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی بڑی پابندی کرنی ہے۔ جس نے بھی یہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر آپ ان باتوں پر پابندی سے عمل کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کسی طرح کی خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، کس قدر تندرستیاں ختم ہو جاتی ہیں، کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کی ادائیگی فرما دیں گے، کس طرح آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ پاک آپ کو چند دنوں کے اندر ہی غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا، اور آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ تمام اہل محلہ آپ کے عزت اور احترام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اور پھر اس کے لیے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی اور ہمیں دنیا اور آخرت اور دونوں جہاں میں کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔